ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوئی لڑائی میں کون جیتا؟ ایران نے اسرائیل کے اوپر 300 کے قریب ڈرون اور میزائل تو داغ دیے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران جو چاہتا تھا اس نے وہ حاصل کر لیا یا نہیں، اور کیا اسرائیل اس واقعے کے بعد دوبارہ ایران پر حملہ کرے گا یا نہیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس واقعے کی تمام تر تفصیلات دیں گے، اس واقعے کو اینالائز بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس واقعے میں کون جیتا اور کون ہارا۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1 اپریل تک جانا ہوگا، جب اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصلیٹ کے اوپر حملہ کیا۔ حملہ ایرانی قونصلیٹ کے بالکل ساتھ ایک انیکسی ہے اس کے اوپر کیا گیا، جس کے اندر ایران کی جو IRGC یا پاسداران انقلاب فورس ہے، اس کی قدس فورس کے کچھ کمانڈروں کو نشانہ بنایا گیا۔ 7 کے قریب کمانڈر اس میں جان سے گئے۔ ان میں سے ایک تھے جنرل محمد رضا زاہدی، یہ قدس فورس کے کمانڈر تھے اور وہ اس حملے میں مارے گئے۔ اس حملے کے بعد ایران نے یہ پیغام دیا کہ ایران اسرائیل سے اس حملے کا بدلہ ضرور لے گا، اور تقریباً 12 دن کے بعد ایران نے اسرائیل سے اپنا بدلہ لیا۔ مگر وہ بدلہ بھی کیسے لیا اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ 13 اپریل کی شام کو ایران نے اپنی سرزمین سے، یہ ایران اور اسرائیل کی جو آپس میں جنگ ہے جو کہ بہت طویل عرصے سے چل رہی ہے، ایک کولڈ وار یا شیڈو وار اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایران نے کبھی اپنی سرزمین سے ڈائریکٹ اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہو، مگر 13 اپریل کی رات ایران نے ایسا کیا۔ ایران نے ڈائریکٹ حملہ کیا، 300 کے قریب راکٹ اور ڈرونز اسرائیل کی طرف بھیجے۔ جب اسرائیل کے اوپر یہ راکٹ داغے گئے تو صرف اسرائیل نے ان راکٹس کا مقابلہ نہیں کیا، امریکہ نے بھی ان راکٹس کو گرایا، برطانیہ نے بھی بیان دیا ہے کہ انہوں نے کچھ راکٹس کو گرایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اردن کی ایئر سپیس کے اوپر سے کچھ ڈرونز گزر رہے تھے، اردن نے ان کو بھی مار گرایا ہے۔ تو یہ 300 کے قریب راکٹس تمام کے تمام اسرائیل نے نہیں گرائے۔ 99% جو راکٹس اور ڈرونز ہیں ان کو گرایا گیا۔ ایران نے کہا کہ ان کا جو مقصد تھا اس حملے سے وہ انہوں نے پورا کر لیا ہے، اور اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کا جواب دے گا، اور یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب بات کر لیتے ہیں ماضی کے کچھ واقعات کی، کیونکہ یہ والا جو واقعہ ہے اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے۔ اسرائیل اور ایران کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے جس میں دونوں کے درمیان ایک شیڈو وار یا پراکسی وار جاری ہے، چاہے وہ عراق ہو، لبنان ہو یا سیریا ہو، وہاں پر اسرائیل اور ایران کی آپس میں پراکسیز کے تھرو جنگ جاری ہے۔ ماضی کے واقعات آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو واقعات ہوئے اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ پلیئر ہے اور وہ ہے امریکہ۔ تو ان میں ان واقعات کا ذکر بھی کروں گا جس میں امریکہ بھی شامل تھا، اور سب سے پہلا واقعہ حالیہ تاریخ کے اندر، پچھلے 5 سالوں کی تاریخ کے اندر، وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک آلٹرکیشن کا ہی ہے۔ جون 2019 میں ایران نے ایک امریکی ڈرون گرایا، اور ایران کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ یہ ڈرون ایران کی ایئر سپیس ہے یا جو اس کی انٹرنیشنل واٹرز ہے اس کے اوپر تھا، جبکہ امریکہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ ڈرون انٹرنیشنل واٹرز یا انٹرنیشنل ایئر سپیس کے اوپر تھا۔ تاہم ایران نے وہ ڈرون گرایا۔ اس کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایران کو اس حماقت کا جواب دے گا۔ امریکہ نے ایران کے اندر ملٹری ٹارگٹس کی ایک لسٹ بنائی اور ایئر سٹرائکس کا فیصلہ کیا، مگر ان ایئر سٹرائکس کو لانچ کرنے سے تھوڑی دیر پہلے اس وقت کے صدر ٹرمپ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایرانی لوگوں کا خون نہیں چاہتے ہیں۔ جنوری 2020 میں ایک اور واقعہ ہوتا ہے جو کہ سب سے اہم واقعہ ہے اس تاریخ کا۔ وہ امریکہ کی جانب سے بغداد کے اندر ایران کے اہم کمانڈر جو پاسداران انقلاب فورس کے جو ہیڈ تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، میجر جنرل قاسم سلیمانی۔ اور اس واقعے کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان بہت زیادہ ٹینشن ہوئی، اور ایران نے کچھ دن کے بعد اس واقعے کا جواب عراق کے اندر امریکی قونصلیٹ کے ساتھ بیس پر حملے سے کیا۔ اس بیس پر حملے میں کوئی نقصان وغیرہ زیادہ نہیں ہوا، بٹ یہ ہو گیا کہ ایران نے اپنی فیس سیونگ کر لی اور میجر جنرل قاسم سلیمانی پر حملے کا جواب دے دیا۔ نومبر 2021 میں ایران کے ایک ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فخری زادے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس حملے کے پیچھے اسرائیل ہے۔ مئی 2022 کرنل سیاد خدائے، ان کو تہران میں اسیسینیٹ کیا جاتا ہے، ان پر حملہ کیا جاتا ہے، ان کے گھر کے باہر ان کو گولی مار دی جاتی ہے، اور اسرائیل اس کا الزام اپنے اوپر لیتا ہے۔ جنوری 2024 کو ایک اور واقعہ ہوتا ہے جب ایران عراق کے اندر موساد کا ہیڈ کوارٹر، موساد جسے کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کی اسپائی ایجنسی ہے، خفیہ ایجنسی ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر وہاں پر بیس جو موجود تھی عراق کے شہر اربل میں، وہاں پر ایران حملہ کرتا ہے اور اس کمپاؤنڈ کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور ابھی حالیہ واقعہ جس کا میں نے آپ کو شروع میں بتایا، جو 1 اپریل کو اسرائیل نے شام کے اندر ایرانی سفارت خانے کے ساتھ انیکسی کے اوپر کیا، جس میں
ایرانی پاسداران انقلاب فورس کے اہم کمانڈر بھی جان سے گئے۔ تو یہ تو پچھلے 5 سالوں کی تاریخ ہے جس میں اسرائیل کے ایران پر حملے، ایران کے اسرائیلی ٹارگٹس پر حملے، اور جس میں امریکہ بھی شامل ہے۔ یہ تمام واقعات اس لیے ضروری ہیں بیکاز ان تمام واقعات کو نظر میں رکھتے ہی پتہ چلے گا کہ جو ایران کی پالیسی رہی ہے جواب دینے کی وہ کیا رہی ہے۔ حالیہ ایرانی حملے کے حوالے سے انالیسز آپ کو تھوڑی دیر میں دیتے ہیں، بٹ پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو پلیز لائک کریے گا، کامنٹ کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں اس حالیہ ایئر اسٹرائک کی جو 13 اپریل کو ایران نے اسرائیل کے اوپر کی، اور اینالائز کرتے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا تھے اور کیا ایران نے اپنے جو آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو بھی کیے کہ نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایران نے یہ جو حملہ کیا ہے اسرائیل کے اندر، یہ اس بیس کے اوپر حملہ کیا تھا جو ان کے مطابق استعمال ہوئی تھی 1 اپریل کو ہوئے دمشق میں حملے میں۔ تو انہوں نے صرف اسی ٹارگٹ کو چوز کیا جو کہ ملٹری ٹارگٹ ہے، جو کہ اس 1 اپریل کے حملے کے حوالے سے رسپانسبل تھا۔ ایران نے اس حملے کے بعد یہ اعلان کیا کہ انہوں نے مکمل جیت حاصل کر لی ہے اپنے اس حملے کے حوالے سے۔ یہ یاد رکھیے گا، انہوں نے فل سکسیس یا مکمل جیت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کی آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ مگر آپ حقائق دیکھیں تو آپ کو تھوڑے سے مختلف حقائق نظر آئیں گے۔ اسرائیل نے اس حوالے سے اعلان کیا کہ جو ایران کی جانب سے 300 ڈرونز اور جو میزائلز داغے گئے تھے 300 کے قریب، ان میں سے 99% کو انہوں نے انٹرسیپٹ کر لیا ہے۔ صرف انہوں نے انٹرسیپٹ نہیں کیا، امریکہ بھی اس میں شامل تھا، اردن بھی شامل تھا، اور برطانیہ بھی شامل تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مکمل جیت حاصل کر لی ہے، اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 99% راکٹس کو گرا دیا ہے، تو پھر جیتا کون؟ اس کے بارے میں اب آپ کو تھوڑا سا انالیسس دے دیتے ہیں جس سے شاید یہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے کہ اس پورے واقعے کے اندر ایران نے صرف فیس سیونگ کی ہے اور کچھ نہیں کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جب حملہ شروع ہوا، جب اس کے حوالے سے امریکہ نے کہا اور اسرائیل نے کہا کہ انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ ایران سے کچھ میزائل اور ڈرون اسرائیل کی طرف آ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے شروع میں یہ خبریں آئیں کہ ان ڈرونز کو آنے میں تقریباً 8 گھنٹے لگیں گے۔ خیر، اس خبر کے آنے کے 3-4 گھنٹے کے اندر ہی یہ واقعہ پورا انفولڈ ہو چکا تھا۔ اسرائیلی ایئر سپیس اور اسرائیلی ایئر سپیس سے پہلے بھی ان میزائل اور ڈرونز کو گرا دیا گیا۔ مگر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران نے ایسے ہتھیاروں کا استعمال کیوں کیا جو کہ پہلے سے اپنا اعلان کر رہے تھے آنے سے پہلے۔ عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ میزائل اسٹرائک جب ہوتی ہے تو اس کے اندر سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ایلیمنٹ آف سرپرائز، بٹ اس حملے میں ایلیمنٹ آف سرپرائز آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ جب یہ ڈرونز ایران سے اڑے تو اسی وقت اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو چکا تھا، ان کی ایئر سپیس میں ان کے جہاز اڑنا شروع ہو گئے تھے، اور جو ان کے 2 اہم ڈیفنس سسٹم ہیں آئرن ڈوم اور ایرو 3، وہ دونوں کے دونوں ایکٹیو ہو چکے تھے۔ یہ دونوں سسٹم بنیادی طور پر ہوا میں آئے ان راکٹس کو ہوا میں ہی تباہ کر دیتے ہیں تاکہ ان کا زمین کے اوپر امپیکٹ نہ ہو سکے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران یہ سب کچھ جانتا تھا، اور اس سب کے باوجود ایران نے ایک ایسا حملہ کیوں کیا جس کا انہیں پتہ تھا کہ اسرائیل اس کو ایزیلی انٹرسیپٹ کر لے گا۔ جب یہ خبر سامنے آئی تو اس وقت کچھ اخباروں کے اندر یہ بھی رپورٹ کیا گیا، کیونکہ ان اخباروں میں بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ ایران نے ایسا حملہ کیوں کیا جس کا اس کو پتہ تھا کہ اس کو انٹرسیپٹ کر لیا جائے گا۔ تو اس میں ایک تھیوری یہ پیش کی گئی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ایران نے ابھی جو ڈرونز اور راکٹس بھیجے ہیں اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر کے بعد وہ ایسے میزائلز بھیجے گا جن کی سپیڈ تیز ہوتی ہے اور جو اسرائیلی ڈیفنس کے لیے انٹرسیپٹ کرنا مشکل ہوں گے۔ مگر ہم نے دیکھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ایسے کوئی راکٹس یا میزائل آپ کو اسرائیل میں گرتے نظر نہیں آئے جو کہ ان کے ڈیفنس سسٹم کو پار کر سکتے ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب حماس غزہ سے یا حزب اللہ لبنان سے راکٹ داغتا ہے اسرائیل کی طرف تو اس وقت بھی اسرائیل بہت سے راکٹس کو روک لیتا ہے، مگر پھر بھی جو راکٹس اسرائیل میں گر جاتے ہیں وہ کافی تعداد میں ہوتے ہیں۔ مگر ایران کے اس حملے میں دیکھا کہ ایران کے راکٹ سے زیادہ جو پینیٹریشن تھی وہ تو حماس کے میزائل کی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر اسرائیل میں ڈیمیج تو کرتے ہیں۔ تو ایران کو یہ سب کچھ پتہ تھا، پھر بھی ایران نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس کا جواب ایران کی پالیسی میں ہے، اور وہ ان کی پالیسی ہے فیس سیونگ کی۔ ایران کی پالیسی ہے کہ جب ایسے حملے ہوتے ہیں تو اس نے اپنا جو ایک پوسٹر بنایا ہوا ہے دنیا بھر میں کہ اگر آپ ایران پہ حملہ کریں گے تو ایران جواب دے گا، تو وہ تو انہوں نے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ بٹ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر وہ ایسا حملہ یا ایسا جواب دیں گے تو ایک یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر اسرائیل کے اوپر ایران حملہ کرتا ہے تو اسرائیل اس کو ایک فل فلیجڈ وار میں کنورٹ کر سکتا ہے، جس میں پھر امریکہ بھی اس کا ساتھ دے گا اور ایران کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ہم نے ایران کی جانب سے فل سکسیس کا لفظ استعمال کرنے کی بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مکمل جیت ہے ان کے لیے۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ جو جیت ہے اس سارے کیس میں وہ تھی کیا، اور کیا ایران نے وہ جیت حاصل کی۔
اگر اس ساری ایپیسوڈ کے اندر ہمیں جیت کو دیکھنا ہو تو جیت کے 3-4 انگریڈینٹس ہیں یا جز ہیں جو ملا کے جیت بنتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایک تو سب سے پہلے یہ جیت ہو سکتی ہے کہ ایران یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر ایران پر کوئی حملہ کرے گا تو وہ بچے گا نہیں, ایران اس کا جواب دے گا. ایک اور ایلیمنٹ یہ ہے کہ ایران دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ جب وہ حملہ کرتا ہے تو وہ اپنے دشمن کے اوپر میکسیمم ڈیمیج انفلیکٹ کرتا ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. پھر جیت کا تیسرا ایلیمنٹ یہ ہو سکتا تھا کہ اسرائیل کو اس طریقے سے اٹیک کیا جائے کہ اسرائیل کے اندر میکسیمم ڈیمیج بھی ہو, اور ساتھ ساتھ یہ جو ایک بحث ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان کہ اگر ان دونوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو کس ملک کا اپر ہینڈ ہوگا, اس میں ایران کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ اس واقعے کو استعمال کرتے ہوئے میکسیمم ڈیمیج انفلیکٹ کرتے اور اسرائیل کو یہ پیغام دیتے کہ آئندہ اگر آپ دوبارہ ایسا کریں گے تو ہم اس سے بھی خطرناک حملہ آپ پر کریں گے. اور آخر میں اس میں جیت کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ ایران کے اس حملے کے بعد اسرائیل ایسے حملے کبھی بھی ایران کے اوپر دوبارہ نہ کرتا. یہ 4 چیزیں ہیں جیت کے حوالے سے جو اگر پوری ہو جاتی تو کہا جا سکتا ہے کہ ایران اپنے اس حملے میں کامیاب ہوا. بٹ اب ان 4 چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے. یہ 4 چیزیں تو کہیں پر پوری نہیں ہوئیں. نہ ہی ایران نے ایسا حملہ کیا جس میں میکسیمم ڈیمیج ہوا ہو. صرف ایک 10 سالہ لڑکی کے انجر ہونے کی یا زخمی ہونے کی اطلاعات آئی ہیں 300 راکٹس کے مقابلے میں, صرف ایک. اس کے علاوہ میکسیمم ملٹری ڈیمیج, کوئی خاص ڈیمیج اسرائیل کے اندر نہیں ہوا. ایران کی جو کیپبلٹی ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان کے میزائلز تو اسرائیلی ڈیفنسز کو توڑ ہی نہیں سکیں. اور آخر میں کیا ایران کے اس حملے کے بعد اسرائیل دوبارہ ایرانی ٹارگٹس کے اوپر حملہ نہیں کرے گا؟ کیا ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے یا اسرائیل کو یہ پیغام دے دیا کہ آئندہ حملہ نہیں کرنا؟ تو ایران اس میں بھی کامیاب نہیں ہو پایا. اصل میں ہوا کیا ہے؟ دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ایران کے پاس وہ ہمت یا وہ کرج نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کر سکے, باوجود اس کے کہ اسرائیل نے بارہا ایرانی شہریوں پر حملہ کیا ہے, ایران کے اندر حملہ کیا ہے, ایرانی جنرلز کو نشانہ بنایا ہے. مگر پھر بھی ایران کی وہ ریڈ لائن نے کراس کی جہاں پر ایران یہ کہے کہ بس بہت ہو گیا, اب اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوگی. وہ اس لیے نہیں ہو رہی بیکاز ایران یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بہت خطرناک چیز ہوگی. اسی وجہ سے میں نے جتنے پرانے واقعات آپ کے سامنے رکھے اس میں یہی ہے کہ ایران نے جب بھی حملے کیے ہیں تو انہوں نے میکسیمم ڈیمیج یا ایون ڈیمیج کسی بھی لحاظ سے نہیں کیا. نہ جب انہوں نے امریکہ کی بیس کے اوپر حملہ کیا تھا 2020 کے اندر تو اس میں صرف جو سفارت خانے کے ساتھ ایک بلڈنگ ہے صرف وہ تباہ ہوئی تھی, بلکہ وہ بھی مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی تھی. اور اس وقت کہا یہ گیا تھا کہ 100 فوجی زخمی ہوئے ہیں, بٹ وہ 100 فوجی جو زخمی ہوئے تھے ان کو بہت ہی مائنر انجریز تھیں, اس کے علاوہ کوئی بھی ہلاکت نہیں ہوئی تھی. ایران کی پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جب وہ جواب دیتے ہیں تو وہ اس طریقے کا جواب دیتے ہیں جس کو آپ بوگس کہہ لیں یا ٹوتھ لیس کہہ لیں یا پھسا سا جواب ہوتا ہے ایران کی جانب سے. دوسری بات یہ ایران کو اس میں نقصان یہ ہوا ہے کہ ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان کھڑے ہوں گے کہ اگر ایران کے میزائل اسرائیلی ڈیفنس کو پینیٹریٹ نہیں کر پا رہے تو وہ میزائل ہیں کس کام کے, کیونکہ اسرائیل اور ایران آپس میں دشمن ہیں اور ایران کی تمام جو ملٹری کیپبلٹی ہے وہ اسرائیل کو دیکھ کے بنائی گئی ہے. تو اگر وہ اسرائیلی ڈیفنس کو نہیں توڑ سکتے تو پھر ایرانی میزائلز کا فائدہ کیا ہے؟ اب آخر میں اس ایران کی فیس سیونگ پالیسی کی بات کر لیتے ہیں جس کو اپنا کر وہ ان حملوں کا جواب دیتا ہے. یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں یہ ایران کو ان تمام باتوں کا تدارک ہے, اور جب بھی وہ کوئی حملہ پلان کرتے ہوں گے یا جواب پلان کرتے ہوں گے تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوں گے. تو پھر بھی ایران ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس کو نہیں پتہ کہ دنیا کے سامنے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایٹ سٹیک ہے؟ اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب بھی ایرانی ٹارگٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے, کسی ایرانی شہری کے اوپر حملہ ہوتا ہے, اسرائیل کوئی کام کرتا ہے یا امریکہ کوئی کام کرتا ہے, تو اسرائیل کو جواب دینا یا امریکہ کو جواب دینا ایران کے لیے لازم و ملزوم ہو جاتا ہے. ادروائز اس کی جو ڈیٹرنس ہے, جو قوت ہے, یہ شو کر رہی کہ آپ ایران کے اوپر اتنی آسانی سے حملہ نہیں کر سکتے, وہ ختم ہو جائے گی. اسی لیے ایران کو بارہا ہر کیف ہر صورت جواب دینا ہوتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایران کے پاس ملٹری کیپبلٹی نہیں ہے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کی, بالکل ہے, مگر وہ خود ایسا نہیں کر رہا ہے. اگر آپ کو ایران کی ملٹری کیپبلٹی کی بات کرنی ہے تو جو ابھی حالیہ واقعہ ہوا ہے اس کو اگر آپ کمپیئر کریں اس اسٹرائک کی جو انہوں نے پاکستان میں کچھ ہفتے پہلے کی تھی, تو اس میں انہوں نے بہت ہی پریسیجن سے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا تھا جو ان کے مطابق انہوں نے جیش العدل کے ٹھکانوں کا نشانہ بنایا تھا. مگر پاکستان میں تو آپ پریسیجن سے جو ہے وہ میزائل داغ سکتے ہیں, ڈرون حملہ کر سکتے ہیں, مگر جب اسرائیل کی باری آتی ہے تو وہاں پر آپ ٹارگٹ کو ہٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو ایران پھر یہ پالیسی اپنائے ہوئے کیوں ہے؟ بیکاز اس میں اگر اتنے جو ہے وہ نقائص ہیں تو ایران پھر بھی اس کو کیوں فالو کر رہا ہے؟
ایران کا سب سے بڑا مقصد اس پالیسی کو فالو کرنے کا یہ ہے کہ جب بھی ایران کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ پریشر ان کے اوپر اندرونی پریشر، ان کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے وہاں سے آتا ہے، ان کی انٹرنل پولیٹیکل کوہیژن ایٹ اسٹیک ہو جاتی ہے جب بھی امریکہ حملہ کرتا ہے یا اسرائیل کوئی حملہ کرتا ہے۔ تو ایران کے لیے اندرونی پریشر کی وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ انہوں نے جواب دینا ہے۔ ساتھ ساتھ جب بھی پاسداران انقلاب کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ان کی اپنی فورسز کی جانب سے یہ پریشر آتا ہے کہ ہمیں ایک منہ توڑ جواب دینا ہے، اسی لیے ایران کو پھر یہ حملے کرنے پڑتے ہیں، مگر وہ یہ حملے اس انٹینسٹی سے نہیں کر سکتے جس طریقے کے ان کے اوپر ہوئے ہوتے ہیں، جس میں ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی مارے جاتے ہیں، ان کے فوجی بھی مارے جاتے ہیں، ان کی بلڈنگز کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے گھر میں گھس کر ان کے فوجیوں اور ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو مارا جاتا ہے، بٹ پھر بھی وہ اس طریقے کا جواب نہیں دے پاتے۔ اسی حوالے سے گزشتہ سال صدر ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا ایک ریلی کے اندر، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جب 2020 میں ایران نے امریکی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا تو ان ٹارگٹس کو نشانہ بنانے سے پہلے انہوں نے امریکہ کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں یہ حملہ آپ پر لازمی کرنا ہے کیونکہ ہمیں اپنی سیلف اسٹیم یا سیلف رسپیکٹ شو کرنی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے جو راکٹس ہیں وہ بہت پریسائز ہیں، اس لیے ہم جن جگہوں کو نشانہ بنائیں گے، جن جگہوں کو ہم ٹارگٹ کریں گے وہاں پر خاص کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب ایران نے امریکی بیس کے اوپر حملہ کیا یا امریکی قونصلیٹ کے اوپر حملہ کیا تھا تو امریکہ نے اس کا جواب بالکل بھی نہیں دیا تھا، بیکاز ان کو پتہ تھا کہ ڈیمیج کوئی ہوا نہیں ہے، ہماری آپس میں ان کے ساتھ سیٹنگ ہو چکی ہوئی ہے تو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ Iran, this is Iran, the same Iran that's wiping Biden's face in the mud. They called us up and they said, first time I told this story was a week ago. They called us up and they said, listen, we have no choice. We have to hit you because we have our own self-respect. And I understood that. We hit them. They got to do something. We're going to launch 18 missiles at a certain military base that you have. And you remember that night. Interesting night. I was the only one that wasn't nervous because I knew what was going to happen. They told us that don't be concerned. We're going to launch 18 missiles at your military base, but none of them will hit the base. These are very accurate missiles. These are missiles that essentially never miss. They're very reliable, very accurate. 5 of them blew up in the air, didn't make it, and the others hit outside the base area. You remember that, Louis? You were there, right? Louis was very nervous. I wasn't nervous because I knew something that Louis didn't know. So they told me that they were going to hit us, but they just had to do it. مگر ایران کی یہ پالیسی پھر کیا سسٹینیبل ہے؟ کیا وہ اس پالیسی کے ذریعے اپنی فورن پالیسی کنڈکٹ کر سکتے ہیں؟ بیکاز 2 دفعہ تو ایسے ہو چکا ہوا ہے کہ ایک دفعہ اسرائیل نے حملہ کیا، ایک دفعہ امریکہ نے حملہ کیا ہے اور ایران نے ایک پھسپھسا سا جواب دیا، مگر ہر بار اگر ایران ایسے کرے گا تو اب ایران کے اندر سے بھی یہ سوال اٹھیں گے کہ ایرانی ریاست جو ہے وہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ جب بھی حملہ ہوتا ہے جو جواب دیا جاتا ہے وہ پھسپھسا سا جواب ہوتا ہے۔ اور اب اس واقعے کے بعد 2-3 مسائل ایران کے لیے اور کھڑے ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ اب اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ یہاں پر رکے گا نہیں، وہ بھی جواب دے گا، تو جب اسرائیل جواب دے گا تو اس کے بعد پھر ایران کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ انہوں نے جواب دینا ہے، تو یہ باتیں اسکلیٹ کریں گی، تو اس کے لیے پھر ایران کے لیے ایک اور سوال کھڑا ہو جائے گا اور اس میں پھر دوبارہ ان کی انٹرنل پالیٹکس یا جو ڈومیسٹک پریشر ہے وہ ان کے سامنے آئے گا۔ اس واقعے کو جواز بنا کر اسرائیل ایران کے خلاف جو آپریشنز 3 ممالک کے اندر کر رہا ہے ان کو ایکسپینڈ کر سکتا ہے۔ 3 ممالک میں لبنان، عراق اور شام شامل ہیں، جہاں پر ابھی اسرائیل ایران کے خلاف حملے کر رہا ہے، ان کے ٹارگٹس کو حملہ بنا رہا ہے، بٹ اب ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ایک 4تھا ملک بھی شامل ہو سکتا ہے اور اب اسرائیل یمن کے اندر بھی حملے کر سکتا ہے، کیونکہ یمن کے اندر جو حوثی باغی ہیں ان کو ایرانی سپورٹ حاصل ہے اور ان کو نشانہ بنا کے وہ ایرانی انٹرسٹ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سو یہ تو وہ اسرائیلی ایران جنگ کے حوالے سے ایران کی پالیسی ہے جس میں وہ اپنا منہ بچانے کے لیے یا فیس سیونگ کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے صرف پھسپھسے جواب دیتا ہے اسرائیل کو، جس کے حوالے سے مسلم دنیا کے اندر بہت زیادہ ایران کی تعریف کی جاتی ہے، بٹ حقائق کچھ اور ہی ہیں۔